بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیمم کے حقیقی معنی ہے مقصد اور نشاندہی۔ اسلامی قانون میں تیمم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ مقصد کرے کہ وہ پاک مٹی سے اپنے آپ کو تیار کرے نماز پڑھنے کے لیے یا دوسری عبادات کے لیے۔ تیمم قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیمم کن حالات میں کرنے کی اجازت ہے۔ پہلی چیز، ایک شخص پانی ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے اور اس کو پانی نہیں ملے یا ملے تو وہ وضو کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ نمبر 2، کوئی بیمار ہے یا زخمی ہے اور پانی کے استعمال سے اس کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 3، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور اس کے استعمال سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ کوئی پانی گرم کرنے والا نہیں ہے یا وہ کہیں اور وضو نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، اس کے پاس پانی تو ہے لیکن وہ بعد کے استعمال کے لیے بچا رہا ہے، جیسے کہ کسی جانور کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے یا اپنی کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے۔ نمبر 5، اس کو پانی تو مل رہا ہے لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ جب تک وہ وضو کرے گا نماز کا وقت نکل جائے گا۔ نمبر 6، اس کو پانی تو قریب میں مل رہا ہے لیکن اس کو پانی لینے کے لیے اس کو ڈر ہے کہ اس کو اپنی جان یا اپنے خاندان یا اپنے مال کا نقصان ہو جائے گا، کہ کوئی جانی مال نقصان اس کو ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس کو پانی مل رہا ہے لیکن جانے کے لیے برتن یا کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے، یا اس کو یہ ڈر ہے کہ پانی لانے سے اس پر کوئی الزام تو نہیں لگے گا، جیسے کہ چوری وغیرہ۔ تیمم کرنے کا طریقہ، جو مٹی استعمال کی جائے وہ پاک ہونی چاہیے۔ وہ یا تو مٹی ہو یا بجری ہو، ریتی ہو یا پتھر ہو یا صرف کپڑوں پر جو خاک ہوتی ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز، سب سے پہلے دل میں نیت کریں اور پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، پھر دونوں ہاتھوں پر پھونکیں تاکہ زائد مٹی جو ہے اس پہ سے نکل جائے، اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیریں اور پھر الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر کلائی تک پھیریں اور پھر سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر کلائی تک پھیریں۔ اب آپ کا تیمم ہو گیا، اور جن عمل کے لیے وضو کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر سکتے ہیں، جیسے قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا یا اور دوسرے عمل، جب تک کہ آپ کا وضو ختم نہیں ہوتا۔ تیمم کو وہی چیزیں ختم کرتی ہیں جو کہ وضو کو ختم کرتی ہیں۔ اگر کسی نے تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی اور پھر بعد میں اس کو پانی مل گیا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو پانی یا پاک مٹی نہیں ملتی اور آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی تو پھر آپ جس حالت میں بھی ہوں جس میں کہ آپ کو غسل یا وضو کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نماز اس اجازت میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو بعد میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔